हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, इस वक्त G20 समिट का इजलास हो रहा है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। और G20 आप यूँ समझे कि वर्ल्ड्स एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज 75 और 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो हुजम है पूरा, वो इन कंट्रीज़ के पास है। इसलिए इसको वर्ल्ड रिचेस्ट फोरम भी कहा जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इन द वर्ल्ड। इसमें जो ममालिक शामिल हैं उसमें यूरोपियन यूनियन है, उसमें अफ्रीकन यूनियन है, उसमें US है, UK है, और बेशुमार और ऐसे मुल्क हैं जिनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, और ऐसे फोरम्स भी मौजूद हैं जिनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, और वक्तन फ़वक्तन मेंबरशिप भी एक्सटेंड की जाती है। इफ़ यू आर अ कंट्री जो कि G20 का हिस्सा है, तो आप वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप वर्ल्ड इकोनॉमी भी टू सम एक्सटेंट कंट्रोल करते हैं। G20 समिट का इंडिया में मुनक्कद होना एक बहुत बड़ी बात है। यूजुअली इस तरह की जो समिट्स होती हैं, इनकी जो साइड लाइन्स पे मीटिंग्स हो रही होती हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया का जो एलिटिस्ट क्राउड है हु कंट्रोल्स द वर्ल्ड, वो एक फोरम पे मिलता है। तो सारे ममालिक की कोशिश होती है कि वो इस फोरम से फ़ायदा उठाएं, और जब इस समिट का इजलास नहीं भी हो रहा तो वो साइड लाइन्स पे मिलके आपस में एक दूसरे के जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल अफेयर्स हैं उनके ऊपर बातचीत करें, MOUs साइन करें और ताल्लुकात अच्छे बनाएं। इंडिया इज़ अ बिग विन कि ये वहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। और वाइल इंडिया को हम बहुत अरसे तक सुनते रहे कि जी मोदी साहब की जो रेपुटेशन है वो कभी किसी वक्त में ऐसी थी कि उनको US का टिकट नहीं मिलता था, वीज़ा नहीं मिलता था। तो दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग्स चेंज, कि जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से लेके आज तक अपने 2 टेन्योर्स में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिपीटिंग कि मोदी के इंडिया में क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, मुसलमानों के साथ क्या होता है, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम ओनली फोकसिंग कि लोग अपनी स्टेट्स के साथ कितने फेयर होते हैं, कितने सिंसेयर होते हैं, और नो मैटर व्हाट देयर पर्सनल कैरेक्टर इज़ और देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज़, व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल अफेयर्स, तो वो अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आगे लेके जाते हैं, कैसे मसल फ्लेक्सिंग करते हैं। मोदी ने जो पिछला इलेक्शन जीता वो कहा जाता है पुलवामा जैसे एक अटैक के ज़रिए से जीता। इट इज़ वेरी इजी इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान के इमोशंस की बेस पे, सिक्योरिटी की बेस पे, डिफेंस की बेस पे इलेक्शंस भी जीते जाएँ, इलेक्टोरल कैंपेन्स भी की जाएँ। पर हेयर ऑन इस दफ़ा हमें मोदी साहब का जो टेन्योर है वो नज़र आता है। उसमें एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर खुला इंडिया में, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग एफिडेविट कि वो लोग टेक में कहाँ तक पहुँच गए हैं, और लोगों के साथ उनके जो दुनिया के साथ रिलेशनशिप्स हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वाइल यूक्रेन वॉर के ऊपर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया को बड़े स्ट्रेस में रखा हुआ है कि एवरीवन मस्ट एंडोर्स द यूक्रेन वॉर और यूक्रेन का साथ दें, बिकॉज ये रशियन एग्रेशन है जिससे दुनिया को ख़तरा है, और इंडिया ने उसको बड़ा ब्रिलियंट तरीके से यूज़ किया है। उसने अभी तक यूक्रेन वॉर को एंडोर्स भी नहीं किया, उसने अभी तक गैस, पेट्रोल और मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से लेना बंद भी नहीं किया। एट द सेम टाइम फ्रांस से भी मिलिट्री हार्डवेयर लेना शुरू कर दिया है, US के साथ भी मज़ीद स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो। एंड एट द सेम टाइम ये जो इस वक्त G20 समिट हो रही है वो उसको भी होस्ट कर रहे हैं, which means ये summit itself witness है कि India has actually asserted this to the world that you need us। अब इसमें सऊदी अरेबिया का शामिल होना, इसमें सऊदी अरेबिया और इंडिया का आपस में कनेक्टिविटी डील्स का साइन करना, और मैं एग्जैक्ट खबर आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो कि फाइनेंशियल टाइम्स में भी आई है और सऊदी गज़ट में भी आई है। माइकल कुगलमैन ने भी उस पर लिखा है। Michael Kugelman is the representative of course American thought, तो उन्होंने कहा है one of the biggest stories of the G20 summit is a deal developing on the sidelines, an infrastructure accord between the US, India, Kingdom of Saudi Arabia and UAE. If finalized, it would be a game changer that strengthens the connectivity between India and the Middle East and an aim to counter BRI, or in other words CPEC। सऊदी गज़ट ने, जो कि सऊदीया का एक बहुत ऑथेंटिक अखबार है, जरीदा है, बल्कि स्टेट लेवल पे इसको ऑपरेट किया जाता है,
انہوں نے اس ویڈیو کو جس میں محمد بن سلمان یہ اعلان کر رہے ہیں اس کنیکٹیوٹی اور اس کوریڈور کا، اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے ساتھ لکھا ہے ان اے ہسٹورک اناؤنسمنٹ ڈیورنگ دا G20 سمٹ ان نیو ڈیلی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان unveiled the signing of a memorandum of understanding to establish an economic corridor connecting India with the Middle East and Europe. اب یہ جو انڈیا کی کنیکٹیوٹی ود دا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ ہے، دس از ایکچولی ٹو کاؤنٹر سی پیک اینڈ BRI. اور میں نے جو ساری بیک گراؤنڈ آپ کو بتائی ہے کہ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف رشیا ہے، اینڈ وائی یوکرین وار از امپورٹنٹ، وہ اسی لیے بتائی ہے کہ سب کا جو ایپی سینٹر ہے وہ یہ MOU ہے کہ دے آر کمنگ اپ ود نیو پلانس کہ دنیا چائنا کی طرف جانے کے بجائے انڈیا کی طرف دیکھیے، اور انڈیا بیکمنگ این اکانومی جو کہ حجم میں آہستہ آہستہ چائنا جتنی بن جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے، دیٹس اے سیپریٹ کویسچن، کیونکہ چائنا میں اور انڈیا میں کچھ بڑے بیسک ڈویڈنڈس کے ڈفرینسز ہیں، اسکل سیٹ کے ڈفرینسز ہیں، کلچر کے ڈفرینسز ہیں، وہ کسی اور وقت ڈسکس کریں گے، بٹ اٹس اے بگ ون فار انڈیا. جس طرح میں نے مودی صاحب کی ایگزامپل دی، اسی طرح محمد بن سلمان کو دیکھیں تو آئی ریمبر بیک ان 2018 اکتوبر 2 کو جمال خشوگی جو کہ ایک US بیسڈ جرنلسٹ تھے، انہوں نے ٹرکی میں ایگزائل لی ہوئی تھی. ہی واکڈ ان ٹو دا سعودی کانسلیٹ اور وہاں ان کا مرڈر ہو گیا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بنا کہ جو سعودی اتھارٹیرین رول ہے یہ ان کا ایک روگ آپریشن تھا جس کے تحت ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ ایمبیسی کے طیارے میں ہی سعودی عربیہ واپس بھیج دیے گئے تاکہ کوئی ایویڈنس نہ مل سکے. اس ایک واقعے کو لے کے پورے یورپ نے اور پورے ویسٹ نے جو اس سال میں 2018 میں G20 سمٹ ہوئی تھی اس میں باقاعدہ بیش کیا تھا محمد بن سلمان کو. اور اگر آپ آرکائیوز میں جائیں تو آپ کو اس سمٹ کی فوٹیج ملے گی جب ایک فوٹوگراف کے لیے تمام ملکوں کے سربراہان جب ایک لائن میں کھڑے ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا رہے تھے، گریٹ بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کو. Nobody shook hand with محمد بن سلمان. He was cornered. اور وہ ایک embarrassing مومنٹ تھا ان کے لیے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے وہ ایک ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ کہ آپ نے ایک صحافی کا قتل کیا ہے، ایک ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ US نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا، G20 کنٹریز نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا اور ان کو کارنر کیا. آج وہی محمد بن سلمان He is the center of the world economics and the world game. وہ جس طرح negotiate کر رہے ہیں US کے ساتھ for the Aramco and petrodollar thing، وہ جس طرح اپنے نیوکلیئر ایمز کو پرسو کر رہے ہیں with the China، وہ جس طرح US کو یہ بتا رہے ہیں کہ if you want us to normalize our relationships with Israel تو آپ کو ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ایک strategic سیٹ اپ بنانا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایک ویسی ہی یورپین یونین جیسی اور نیٹو جیسی ایک اسٹریٹجک ڈیل کرنی ہوگی جس میں ہم ایکول پارٹنرز ثابت ہوں. اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم کسی برادر ملک کو آئندہ کسی مصیبت سے نکالنے کے لیے یا ہیلپ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، بٹ وی ول ڈیل جسٹ لائک دا پیرس کلب ڈیلز ود دا ورلڈ. یعنی کہ وہ ایک کمپلیٹ اکانومی کے ساتھ سامنے آنا چاہ رہے ہیں، سامنے آ چکے ہیں. جس طریقے سے وہاں پر کلچرل چینجز آئے ہیں، جو لوگ وہاں گئے ہیں دے آر وٹنسنگ اٹ. تو محمد بن سلمان اینڈ مودی دے آر ٹو ایگزامپلس کہ no matter how the world treat you at a certain time and a level, you always have a leverage to jump back in and show to the world that you have a muscle to flex. اور وہ مسل کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے. آپ نے اس کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے ٹو یور ایڈوانٹیج. سب کو پتہ ہے دنیا شفٹ کر رہی ہے فرام دا آئل. سعودی عربیہ کو بھی پتہ ہے دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹائم جب ہم صرف آئل ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکیں گے. تو وہ آلریڈی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وائل ہمارے ارد گرد ایگزامپلز موجود ہیں، ایون ایران کی ایگزامپلز موجود ہے، سینکشنز کے باوجود انہوں نے ہر چیز انڈیجنس کر لی ہے، لوکلی ڈیولپ کر لی ہے، اور انہوں نے اگر سینکشنز کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ایک پیرلل اکانومی بنا لی ہے دنیا میں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا. سو دا ورلڈ از فل آف ایگزامپلس. افغان کرنسی اس وقت پاکستان کے مقابلے میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ان کی ایکسپورٹس کہاں چلی گئی ہیں. How they are dealing with the world at the moment and how they are dealing with Pakistan at the moment, despite the fact کہ ہم بہت زیادہ ان کے لیے سپورٹیو رہے ہیں throughout this period of Afghan war
جب رشین انویژن ہوئی تھی اور جب امریکن انویژن ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں کہیں مسل فلیکسنگ نہیں کر پاتے، ہم کہیں بھی اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پاتے، ہم کہیں بھی اپنی پریزنس فیل نہیں کر پاتے، ہم لیوریج کو یوز نہیں کر پاتے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں ہمیشہ سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان از جیو پولیٹیکلی ویری امپورٹنٹ، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن از ویری امپورٹنٹ، اور پاکستان کے بغیر یو ایس کا بھی گزارا نہیں ہے، ساؤتھ کا بھی گزارا نہیں ہے، چائنا کا بھی گزارا نہیں ہے، اینڈ دس اینڈ دیٹ. سو دیر آر لیسنس ٹو بی لرنڈ if somebody is interested، اور آف کورس وہ انٹرسٹڈ ہماری اشرافیہ ہی ہو سکتی ہے جس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، نیو پاور سینٹرز آر ایمرجنگ. میں بار بار کہہ رہی ہوں، ٹو سم اٹ اپ آئی وڈ سے کہ دس از ہائی ٹائم انٹرسپیکشن کے لیے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پالیٹکس ضرور کریں، اپنی شوگر ملز بھی چلائیں، ڈالرز کی ہورڈنگ بھی کریں، بجلی بھی چوری کریں اپنی انڈسٹری کے لیے، جو مرضی کریں، لیکن پلیز لوگوں کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیں. وہ ایک عجیب سی بات سنی تھی ہم نے شہباز شریف کے بارے میں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اگر یہ بھی سچ ہوتا تو بھی ہم یہاں تک نہ پہنچے ہوتے جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو جس نے جو اس ملک کا کھانا تھا اس نے وہ کھایا ہے، اپنی بلڈنگز، اپنی عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، اپنے بزنسز کھڑے کر لیے ہیں. اگر چیریٹی سمجھ کے ہی تھوڑا سا گورننس پہ توجہ دے دیں آپ تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. زکوٰۃ میں ہی بلیو کر لیں. آپ لوگ تو سرکاری حج کر لیتے ہیں، وہاں جا کے خدا سے معافی مانگ لیتے ہوں گے. عام آدمی کے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے خدا کے حضور کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں اس پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہو گیا جہاں اتنی بے حس اشرافیہ رہتی ہے. سو دنیا اپنا راستہ بناتی رہے گی. جس ملک نے جو اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ اچیو کرتے رہیں گے. دا فیکٹ از ہمارا ٹارگیٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر اسٹارٹ کرنا ہے کہیں سے تو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بس اسی سے اسٹارٹ کر لیں کہ کم از کم لوگوں کے پیٹ بھرنا شروع کر دیں، ان کو بھوک سے نکالیں. لوگ سوسائڈس کر رہے ہیں، اور روٹی کپڑا اور مکان 70s کا نعرہ تھا پیپلز پارٹی کا، اسی سے آغاز کر لیں دوبارہ. گو کہ ابھی آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں لیکن اصل میں روٹی کپڑا اور مکان از اسٹل ریلیونٹ. I'll see you tomorrow.